بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ یہ کتاب تفسیر الجلالین شریف ہے۔ اہل سنت کی کتب تفاسیر میں ایک معتبر تفسیر ہے یہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تفسیر کی تعریف فرمائی۔ اس تفسیر کی کچھ خصوصیات ہیں، جن میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس تفسیر میں اکثر جگہ صرف قول راجح کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، یعنی جس مسئلے یا معاملے میں جو قول راجح ہے، مذہب کا جو روایت راجح ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ باقی جو اور تفسیر کی قیل و قال ہوتی ہے وہ عموماً اکثر اس میں ترک کر دی گئی ہے، چھوڑ دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک ایک آیت میں کئی کئی قراتیں ہوتی ہیں، تو جو اختلاف قرات ہے وہ سب یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو قرات متواترہ ہیں یا مشہورہ ہیں ان میں جو اہم جگہیں ہیں وہاں پر اختلاف قرات ذکر کر دیا گیا ہے، باقی اکثر جگہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آیتوں میں ترکیب ہوتی ہے الفاظ کی، کہ ایک ایک آیت کی کئی کئی طریقے سے تفسیر بیان کی ہے، اعراب بیان کیا ہے، وہ بھی اس میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو ضروری اعراب، جو ضروری ترکیب تھی، وہ اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی جو عبارت ہے وہ کافی مختصر ہے، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں مخل نہیں ہے، بلکہ انسان اس اختصار کے باوجود اس کے جو مطالب اور معنی ہیں بخوبی سمجھ لیتا ہے۔ چونکہ یہ ایک معتبر تفسیر ہے، اسی وجہ سے عرصہ دراز سے اہل سنت کے مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں اور اس تفسیر کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر اصل میں دو عظیم بزرگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جن میں ایک بزرگ امام جلال الدین محمد ابن احمد محلی شافعی ہیں، اور دوسرے بزرگ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی علیہم الرحمہ ہیں۔ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی علیہ الرحمہ نے سورہ بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے آخر تک جو حصہ ہے قرآن کا، اس کی تفسیر کی ہے۔ اور امام جلال الدین محمد ابن احمد محلی شافعی نے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ اس حصے کی تفسیر کی ہے۔ جمہور نے اس بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ دو مصنفوں کی تفسیر ہے، اور کس نے کتنے حصے کی تفسیر کی ہے اس میں جمہور نے وہی فرمایا جو ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ اور اس کی تائیدات بھی موجود ہیں، جیسے کہ حاشیہ جمل میں صاحب جمل نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اور سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ بھی اس میں شامل ہے، یہ امام محلی کی تفسیر ہے، ان کی تصنیف ہے۔ تو حاشیہ جمل میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی جب سجدہ آدم علیہ السلام کی بات کی، کہتے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ کس طرح کا، کس کیفیت کا سجدہ تھا، تو کہا کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، تو وہاں امام جلال الدین سیوطی کا نام لیا ہے،
اور سجدہ آدم کا ذکر دو جگہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، پھر جب ایک دوسرے مسئلے میں سورہ کہف کی بات ذکر کرنے لگے کہ سورہ کہف میں ایسا ہے، تو پھر وہاں امام محلی کا ذکر کیا کہ امام جلال الدین محلی ایسا فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ علیہ رحمان نے جو مختلف حصوں پر مختلف مصنفین کے نام لیے، یہ تفسیر بھی یہی بتاتی ہے کہ سورہ بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل تک، یعنی سورہ اسراء تک، امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اور سورہ کاف سے لے کر سورہ ناس تک اس میں الحمد شریف بھی شامل ہے، وہ جو ہے امام محلی کی تفسیر ہے۔ حاشیہ جمالین میں کہا کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الحمد شریف کی تفسیر کو سب سے آخر میں ذکر کیا ہے ترتیب میں، یعنی سورہ ناس کے بعد وہ لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ حاشیہ جمل میں یہ بیان کی کہ چونکہ سورہ فاتحہ یہ امام محلی کی تصنیف ہے، اور ان کی تصنیف کا جو حصہ ہے وہ سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک ہے، آخر کا حصہ ہے، تو امام جلال الدین سیوطی نے جو الحمد شریف کی تفسیر تھی کی ہوئی، وہ بھی ان کی اس تفسیر کے ساتھ ہی ملا دی، یعنی سورہ ناس کے بعد الحمد شریف کی تفسیر کا ذکر کیا تاکہ ان کا تفسیر کردہ حصہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اور جو ان کا اپنا تصنیف کردہ حصہ تھا سورہ بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل تک، اس کو انہوں نے پہلے ذکر کیا۔ اور یہ ترتیب آج بھی ایڈیشن میں ہوتی ہے، آج بھی آپ کوئی بھی جرنل کا ایڈیشن اٹھا لے، آپ کو سورہ بقرہ ہی سے وہ شروع ہوتی ہوئے ملے گی کتاب، اور الحمد شریف کی تفسیر آپ تلاش کریں گے اس کتاب میں تو آپ کو سورہ ناس کے بعد ملے گی، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ تو یہ دو مصنفین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے نام میں جلال الدین ہے، ایک کا جلال الدین عبد الرحمن سیوطی نام ہے، اور ایک کا جلال الدین محمد ابن احمد محلی شافعی نام ہے۔ جلال الدین حقیقت میں ان کے علم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا لقب ہے، یعنی دین کا جلال، دین کی عظمت اور عزت۔ نام تو امام سیوطی کا عبد الرحمن ہے اور امام محلی کا محمد ابن احمد ہے۔ چونکہ دونوں کے جو القاب ہیں، نام کا حصہ ہے، اس میں جلال الدین لفظ ہے، اسی کی وجہ سے اس کا نام تفسیر جلالین ہے، یعنی دو جلالوں کی تفسیر، دو جلال الدین کی تفسیر۔ ٹھیک ہے، تو دو حضرات کی تفسیر ہے یہ، اس کی طرف اشارہ اس کتاب کے نام سے بھی ہوتا ہے کہ جلالین تثنیہ لے کر آئے ہیں۔ امام جلال الدین محلی علیہ رحمت و رضوان کا تعلق مصر سے ہے۔ آپ کی پیدائش مصر کے اندر 791 میں ہوئی، اور وصال شریف 864 میں ہوا ہے۔ اپنے زمانے میں علمی جلالت میں بہت اہم معیار رکھتے تھے۔ علمی جلالت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا گیا تھا، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ حقیقت میں جن اور انسان کے مفتی تھے، آپ کا لقب تھا مفتی الثقلین، یعنی جنات اور انسانوں کے مفتی، کیونکہ آپ سے جس طرح انسان سوال کرتے تھے، اسی طرح جنات بھی سوال کرتے تھے، آپ ان کو بھی جواب دیتے تھے۔ یہ عظمت و شان ان کی تھی۔ اور امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے تو دنیا واقف ہے، ان کی شان اتنی عظیم ہے کہ علم حدیث میں ان کے بعد ان جیسا محدث دکھائی نہیں دیتا ہے، اور عشق رسالت ایسا عظیم کہ کئی بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا تعلق بھی مصر کے علاقوں سے ہے۔ آپ کی پیدائش 849 میں ہوئی ہے، اور وصال شریف 911 میں، یعنی تقریباً 62 سال کی عمر آپ کی رہی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان جیسے بہت بڑے
ذہین و فطین، خاص طبیعت کے مالک تھے، اسی طرح آپ کا قلم بھی بہت سیال تھا، بڑے تیز لکھنے والے تھے۔ یہ جو 15 پاروں کی تفسیر ہے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک، یہ صرف 40 دن میں مکمل کر دی تھی، ایک رمضان سے لے کر 10 شوال تک 40 دن میں پوری تفسیر یہ 15 پاروں کی آپ نے مکمل فرما دی۔ اور آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ایک زمانہ ان سے فیضیاب ہو رہا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی فیضیاب ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتابیں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، اور آپ کو آپ کی تحقیقات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اب یہ دو لوگوں نے تفسیر لکھی، اور ان دونوں حضرات کی ہم تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال دیکھتے ہیں تو وہ الگ الگ ملتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ دونوں دوست ہوں اور دونوں نے مل کر کام کیا ہو اس لیے دو لوگوں کی تفسیر ہو، کیونکہ امام محلی کا وصال ہو رہا ہے 864 میں، اور امام سیوطی کی پیدائش ہو رہی ہے 849 میں۔ یعنی امام محلی علیہ رحمہ کے وصال سے 15 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام سیوطی کی پیدائش امام محلی کے وصال سے 15 سال پہلے ہوئی ہے، تو کوئی ساتھی ہونے یا دوست ہونے یا پھر ہم عصر ہونے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر یہ دو لوگوں کی تفسیر کیسے ہو گئی؟ کیا وجہ رہی کہ دو لوگوں نے لکھا اس کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد ابن احمد محلی علیہ رحمہ نے اس تفسیر کو شروع کیا تھا، اور آپ نے نصف قرآن کے بعد سے تفسیر شروع کی تھی، یعنی سورہ کہف سے سورہ ناس تک کے حصے کی تفسیر لکھ دی تھی۔ اس کے بعد سورہ جو نصف اول ہے یعنی الحمد شریف سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک، اس کی تفسیر آپ نے شروع فرمائی، تو الحمد شریف کی ہی تفسیر ہو پائی تھی۔ پھر اس کے بعد وصال ہو گیا امام محلی علیہ رحمہ کا، مگر ان کو اپنے آخری زمانے میں یہ احساس تھا کہ شاید میں اس کو پورا نہیں کر پاؤں گا، اور اس سے پہلے داعی اجل کو لبیک کہہ دوں گا، تو تمنا تھی کہ کوئی اس تفسیر کو میری طرز پر مکمل کر دے۔ تو ان کا تو وصال ہو گیا اور تفسیر ادھوری رہ گئی۔ ان کے بعد امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لوگوں کے اصرار پر، کیونکہ لوگوں کو 15 پاروں کی تفسیر دستیاب تھی جو امام محل نے کی تھی، اور اس تفسیر کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لاجواب تفسیر ہے، تو لوگوں کو احتیاج تھی، حاجت تھی کہ اس تفسیر کو اسی طرز پر کوئی مکمل کر دے، جتنا حصہ امام محلی سے رہ گیا ہے اس حصے کی بھی کوئی تفسیر کر دے اسی کیفیت پر، اور امام محلی کی بھی دلی چاہت تھی۔ تو بعد میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس چاہت کو پورا کیا، لوگوں کی حاجت کو پورا کیا، اور باقی جو حصہ رہ گیا تھا اس کی تفسیر بھی اسی طرز پر فرما دی۔ دونوں کا طرز اتنا ملتا جلتا ہے، آپ تفسیر جلالین پوری پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ دو الگ الگ مصنفوں کا کلام ہے، دو الگ الگ مصنفوں کی تفسیر ہے۔ ایسا لگے گا کہ جیسے ایک ہی انسان نے از اول تا آخر پورے قرآن کی تفسیر کی ہو، اتنی ایک جہتی، اتنا الفاظ کا انتخاب، اور اتنا طرز کی یکسانیت دونوں نے امام جلال الدین سیوطی نے باقی رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے بعد کے حصے کی تفسیر کی ہے نا، تو انہوں نے بالکل باقی رکھی ہے، اور بالکل طرز جو امام محلی کی تھی وہی طرز امام سیوطی نے اس باقی حصے کی تفسیر میں رکھی ہے۔ تو یہ کچھ اس کے بارے میں باتیں تھیں۔ اب خطبہ دیکھیے، فرماتے ہیں الحمد للہ حمد موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ الحمد سمع یسمع کا مصدر ہے، حمدہ یحمد، جس کا معنی آتا ہے تعریف کرنا، اور اصطلاح میں حمد کہتے ہیں الوصف بالجمیل علی وجہ تعظیم و تبجیل، یعنی تعظیم اور تکریم کے طریقے پر تعریف کرنا، لیکن اس میں ایک قید لگی ہوئی ہے، وہ قید ہے زبان سے، یعنی زبان سے کسی کی تعظیم اور توقیر کے طور پر تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتی ہے۔ شکر میں بھی تعریف اور تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے، مگر وہ زبان ہی سے خاص نہیں ہے، بلکہ شکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے
اور اعضائے جوارح سے بھی کیا جاتا ہے، مثلا کسی ہاتھ سے یا سر کو جھکا کر اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شکر ہمیشہ نعمت کے بدلے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کچھ انعام کرتا ہے یا نعمت دیتا ہے تو اس کے بعد جو تعریف ہوتی ہے تعظیم کے طریقے پر، وہ شکر کہلاتی ہے، بخلاف حمد کے کہ حمد نعمت کے بدلے ہو ایسا لازم نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مدح۔ مدح بھی تعظیم اور توقیر کے طریقے پر جو تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں عموم ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا اعضائے جوارے سے ہو، اسی طرح چاہے وہ نعمت کے بدلے ہو یا بلا نعمت کے ہو، وہ بہرحال مدح کہلائے گی۔ الحمد پر جو الف لام ہے یہاں، وہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب، الف لام استغراقی جس پر آتا ہے اس سے اس کے جملہ افراد مراد ہوتے ہیں، تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو الحمد پر الف لام استغراق کا ہے تو اس سے مراد ہے تمام تعریفیں، ہے نا، تمام تعریفیں، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، جیسی بھی جو تعریف بھی متصور ہو سکتی، وہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی مخلوق کی اس کے اچھے کام پر تعریف کریں تو وہ بھی حقیقت میں اللہ پاک کی ہی تعریف ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی نے اس کو اس قابل اور اس لائق بنایا۔ نعم، یہ نعمت کی جمع ہے، معنی احسان، کرم۔ مکافی مفاعلت کا اس میں فاعل ہے، مکافات جس کا معنی آتا ہے بدلہ دینا یا کافی ہونا، ہے نا۔ مکافات جواب مفاعلت کا مصدر ہے، اس سے یہ اس میں فاعل ہے، مکافیہ۔ مزید کا معنی آپ جانتے ہیں، زائد۔ الحمد للہ حمد موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کو کے برابر ہو اور مزید نعمتوں کے لیے کافی ہو، ایسی تعریف۔ لفظ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ ذات واجب الوجود کا عالم ہے، یعنی اس ذات کا عالم ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کی جامع ہے، اس کا علم ہے، اس کا نام ہے۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ۔ والصلاة والسلام، صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں اور اس کے معنی کی تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کے متعلق کے بدلنے کی وجہ سے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ رب العزت کی جانب ہو تو مراد ہوتا ہے رحمت، اور صلاۃ کی نسبت جب بندوں کی طرف ہو، یعنی بندے نے صلاۃ کی، تو مراد ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور جب صلاۃ کا تعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو تو اس کا معنی آتا ہے درود اور سلام بھیجنا۔ محمد و آلہ، محمد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں مقدس ہے، اور یہ مبارک نام ہے جو قرآن مقدس میں ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں۔ زمینوں میں سرکار کا مشہور نام محمد ہے اور آسمانوں میں حضور کا مشہور نام احمد ہے۔ محمد تحمید سے بنا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور تحمید چونکہ باب تفعیل سے ہے اور تفعیل کی خاصیت مبالغہ ہے، تو محمد کا معنی ہوا وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، اور تکرار لیں تو معنی ہوگا محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آل کی اصل اہل ہے، اہل کی ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا
تو یہ آل ہو گیا. مگر آل اور اہل میں ایک فرق ہے کہ آل کی جو اضافت ہوتی ہے وہ صرف ذوی العقول کی طرف ہوتی ہے نا. اور آل کی اضافت شرفا کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ شرافت دینی ہو، جیسے آل محمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ دینی شرافت کے مالک ہیں اور ان کو دنیاوی شرافت بھی حاصل ہے، یا وہ شرافت خالص دنیاوی ہو، جیسے آل فرعون کہ فرعون کے متبعین کو جو شرافت حاصل تھی وہ صرف دنیا والوں کی نظر میں دنیا تک، دین میں انہیں کوئی شرافت و کرامت حاصل نہیں تھی. تو بہرحال لفظ آل کی اضافت ذوی العقول کی طرف ہوگی اور شرفا کی طرف ہوگی، شرافت خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو یا دونوں ہو، بخلاف لفظ اہل کے کہ اس کی اضافت ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کی طرف ہو جاتی ہے نا. جیسے کہ اہل البیت کہتے ہیں گھر والے، تو بیت چونکہ ذوی العقول ہے، وہ بیت غیر ذوی العقول ہے تو اس کی طرف بھی اضافت ہو گئی. اور اسی طرح اہل فلاں بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کی طرف بھی اضافت کر کے جو ذوی العقول ہو وہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اضافت ذوی العقول کی طرف ہو گئی. اور اہل کے آپ مضاف الیہ دیکھیں گے جہاں جہاں کلام عرب میں استعمال ہوا ہے تو آپ کو دونوں طرح کے مضاف الیہ ملیں گے. اس کی اضافت جو ہے شرفا کی طرف بھی ملے گی اور غیر شرفا کی طرف بھی ملے گی. اب یہ کہ آل محمد سے کیا مراد ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آل محمد سے مراد کلو مومن تقی ہے، ہر متقی پرہیزگار مومن وہ آل محمد میں داخل ہے. جو بھی حضور کا متبع ہے وہ آل محمد میں داخل ہے. اور علل خصوص آل محمد اہل بیت اور بنی ہاشم، بنی عباس وغیرہ کو کہا جاتا ہے خصوصی طور پر، مگر علی وجہ عموم ہر پرہیزگار مومن آل محمد میں داخل اور شامل ہے. اور صحابہ اکرام بھی آل میں شامل ہیں قول راجح پر. اب جب اس میں شامل ہیں تو پھر سے صحابی ہی آگے کیوں ذکر کیا جب وہ آل میں آ گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذکر کو محتم بشان بنانے کے لیے اور خصوصی اعزاز ان کا ظاہر کرنے کے لیے ان کا تذکرہ مصنف نے الگ سے بھی کیا. وجنودی ہی سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبعین ہیں کہ جو بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع ہیں وہ سب مصطفیٰ کریم کے عظیم لشکر ہیں. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اور آپ کے جملہ لشکروں پر.